دستخط لے لیجیے تو آپ واحد ہوئے اور آپ نے توحید کو اساس دین مان لیا. یہ بالکل بات نہیں ہے. توحید کو جب اساس دین مانا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ توحید سے ٹکرانے والا جو کوئی ایجنڈا ہے اور جو کہ آپ کے سامنے ہے، ہم کوئی خیالات کی دنیا میں نہیں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا تعامل کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہے، ان کے حوالے سے آپ یہاں پہ کہاں کھڑے ہیں اور اپنی پوزیشن کا آپ تعین کیسے کرتے ہیں. تو اگر یہ ایک دھارا بن جاتا ہے، اگر یہ ایک رخ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر جو اسلام کے حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے بے شمار عمل اللہ کا شکر ہے یہاں پر ہو رہے ہیں، اعمال بہت ہو رہے ہیں، اعمال کی کچھ کمی نہیں ہے. البتہ اس کے اندر وہ روح وہ البتہ مفقود ہے، اس کا وہ دھارا اور اس کا وہ رخ وہ البتہ بڑی حد تک ہمیں ناپید نظر آتا ہے. تو اس وقت جو ایک جس چیز کی ہم صدا بلند کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے یہاں پہ کچھ اللہ کے بندے اٹھیں اور وہ اس اصل رخنے کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھیں جو کہ اس سب اعمال کو جو کہ کٹے پھٹے اعمال نظر آتے ہیں ڈسکنیکٹڈ، کیونکہ وہ جو اصل چیز ہے جو پروئے گی اپنے اندر ان سب کے سب اعمال کو، وہ تو وہی چیز ہے جس کو ہم نے توحید کا نام دیا ہے، جس کو ہم نے اساس دین کا نام دیا ہے. تو وہ جب میدان میں آئے گی تو یہاں پر جو تبلیغ، یہاں پر جو نماز اور یہاں پر جو مساجد، اور مساجد میں ہر بار 5 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کیا کسی کو پیغام کچھ سمجھ آیا؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنج درپیش تھا وہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہلوا لیں، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے وہ چیلنج پورا کر لیا. آج ہمیں جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ نہیں کہ ہم لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہلوا لیں، وہ تو کہتے ہیں. آج جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ سمجھا لیں. ورنہ ایک ہی مسجد سے ایک ہر محلے میں ہماری شریعت نے خود یہ بندوبست کر دیا ہے کہ اگر اس کے اندر فہم کی جان پڑ جائے، ان اعمال کے اندر اگر ان کی بنیاد پر کسی طریقے سے ہاتھ رکھوا دیا جائے، اس یہاں پر پائے جانے والے ایک عام مسلمان کا، یہاں پر پائے جانے والے ایک عام نمازی کا ہاتھ پکڑ کے اسلام کی اس بنیاد پہ رکھوا دیا جائے، تو وہ تو اپنے تشہد میں بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ تو اذان میں بھی کہتا ہے، وہ اقامت میں بھی کہتا ہے، وہ یہ وضو کرتا ہے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. وہ تو جگہ جگہ پہ پیر پہ اس کو یہ سبق یاد کروایا جاتا ہے کہ تم یہاں پہ ہو کیوں، کہاں ہو، یہ تم ایک فرد کے طور پہ یا امت کے طور پہ یہاں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اعمال یہاں پہ اللہ کا شکر ہے بہت ہے، کام بہت سارے ہو رہے ہیں، پروجیکٹس بے شمار ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے. البتہ یہاں پر ایک ایسے مجموعے کا فقدان ہے جو کہ لوگوں کو ان کے دین کی اساس کا تعارف کروائے اور ان کو لے کے آئے. اگر اس پہ محنت کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش پوری ہو جائے اور اس کی کامیابی کے امکانات بھی ہمیں بہت زیادہ روشن نظر آ رہے ہیں اس وقت، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کو اٹھنا اور اپنا عین وہی رول دوبارہ دنیا کو دکھانا کیونکہ یہ بہت صدیوں تک دکھاتی رہی ہے، وہ رول ادا کرنا اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز بالکل جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہم جو دین پیش کرتے ہیں، ہماری یہاں پر جو نیکی ہوگی اس کا کوئی رنگ ڈھنگ اسی وقت بنے گا جب ہم اس کو اس کی اساس سے جوڑ دیں گے. ورنہ پھر یہی ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی بہت ساری نیکیوں اور اچھی خوبیوں کا فائدہ ظاہری اٹھائے گی، وہ آپ کو کہے گی اور درس دیجیے تھوڑے سے حقوق العباد پر، یہ جو ہے اور تھوڑے سے درس دیجیے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے پر، کیونکہ یہ ان لوگوں کو بہرحال معاشروں کو ضرورت ہوتی ہے. وہ یہ کام مولوی صاحب سے، ہم سے، آپ سے وہی کام پورے کروائے گی کہ آپ ان کو یہ بھلائی اور نیکی اور لوگوں کے ساتھ احسان اور اچھائیاں یہ کریں، اور ہو سکے تو ذرا نمازیں پڑھوا لیں. اس سے بھی جاہلیت کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ پڑھتے رہیے جتنی بھی نمازیں پڑھتے، گوشوں میں جا کے وہ جو رہبانیت کی نمازیں ہیں، وہ نمازیں جو کہ باطل کو نہیں ہلاتی ہیں، وہ کیا کریں گی؟ وہ تو نمازیں پڑھ لیجیے، نمازیں پڑھیے اور جتنا کرنا ہے کیجیے، اور روزے رکھیے. یہ کام ہم بھی آپ کو کر کے دے دیں گے، ہم بھی ٹی وی میں باقاعدہ آپ کے لیے اذان دلوائیں گے اور بڑی اچھی تلفظ کے ساتھ
اور نہایت خوشحالی کے ساتھ آپ کے لیے ہم تلاوت کا بندوبست ہم کر دیں گے آپ کے لیے. اور اگر آپ کریں, مسجدیں جو ہے بہت سارے ملکوں میں یہ اسٹیٹ بنا کے دیتی ہے, اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو مسجدیں بنا کے دے, بلکہ زیادہ احسان کر دے گی, وہ آپ کے لیے امام بھی رکھ دے گی, اور اس سے بھی زیادہ احسان کر کے امام کو بھی تکلیف نہیں ہوگی, وہ لکھا ہوا خطبہ اس کو دے دیا جائے گا, وہ پڑھ کے سنا دے گا, اور انتہائی فصیح بہت ہی اچھی جو ہے وہ ادبی لینگویج میں وہ آپ کو دے دیا جائے گا. تو آپ نمازیں پڑھ لیجیے, آپ روزے رکھیے, حج جو ہے وہ سرکاری بندوبست ہے اس کے لیے, تو ہم حج آپ کو کروا لیتے ہیں, اور آپ کو کچھ اور جو دین کے کام ہے. باقی یہ ہے کہ اسلام اخلاق ہے, اور زیادہ تو ویسے یہی ہے, یہ حقوق العباد ہے, تو اس پہ آپ آئیے درس دیجیے. ہم بھی آپ کو کہتے ہیں آپ آئیے, لوگوں کو بتائیے, تو یہاں پہ اصلاح کر دیجیے. تو یہ توحید جو ہے یہ روحانیت والی توحید نہیں ہے, یہ توحید وہ صوفیاء والی نہیں ہے کہ جو اللہ اللہ کرتی ہے. یہ وہ توحید ہے جو جہاں پہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے, اور ان کو ایک درس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی. جہاں پہ یہ دیا جا رہا ہے, ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. جا فرعون کے پاس جا, وہ بہت سرکش باغی بن چکا ہے, اور اس کو جا کے کہہ کیا اس کی گنجائش ہے کہ میں تجھے ہدایت دوں اور تو میرا پیروکار بن جائے, ہدایت قبول کر لے اور اپنا تزکیہ کروا لے. تو یہ وہ توحید ہے جو دنیا کے اندر طاغوتوں کا بھی پتہ پوچھتی ہے, اور ان کو جا کے سناتی ہے, اور ان کی اور وہ جو جاہلیت کا جو ایک دھارا ہے جو کہ زمین پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے بہت منظم انداز میں چلایا جاتا ہے, ہمیشہ ہی چلایا گیا, اور جس منظم انداز میں آج چلایا جا رہا ہے اس کا تو کوئی تصور بھی شاید تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا. تو وہ جو جاہلیت کا دھارا ہے, اس جاہلیت کے دھارے کو بات کرنے والی توحید. تو ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں اس سے مطلب ایک جو معروف معنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, اصلاح عقیدہ, آپ بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیجیے. کیا مطلب ہے, وہ جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ کے مابین کچھ جو چیزیں ہیں ان حوالوں سے اپنی کچھ سٹیٹمنٹس کو درست کر لیجیے, اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیجیے. یہ ہم اصلاح عقیدہ کی بات نہیں کرتے اس معنی میں. جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں, ہم کوئی آج کل جو ہے وہ مادیت کے خلاف, یقیناً توحید ایک بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, لیکن مادیت کے روبرو جو توحید کا جو عمل ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز جب یہاں پر دعوت کا کام اٹھے گا تو جو یہ جو مادیت کا جو شرک ہے, یہ اس کا قلم ہمارا انشاءاللہ العزیز توحید کے تیشوں سے ہی ہوگا, کیونکہ آج کے دور کا ایک بڑا بت ہے جاہلیت, یہ مادیت. تو مادیت کے حوالے سے بھی جب ہم کہتے ہیں نا توحید, جب ہم کہتے ہیں دین, جب ہم کہتے ہیں ایمان, تو اس سے بڑا وہ خاص روحانیت ٹائپ تصور نہیں ہوتا ہے جو یہاں پر کچھ طبقے پیش کرتے ہیں, بلکہ وہاں پر وہی دین موسیٰ ہے, اور وہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی دین ابراہیم ہے جو کہ باطل کے ساتھ آمنے سامنے آتا ہے, اور وہاں پر اللہ کے حق کی بات کرتا ہے. تو یہ ہے وہ توحید جو کہ ہمارے جملہ اعمال کو انشاءاللہ العزیز ایک رخ دے سکتی ہے, ان کے اندر ایک جان ڈال سکتی ہے, ان کو ایک سرے تک پہنچا سکتی ہے. اور آج اس گنجلک میں ہمارا معاشرہ پڑ گیا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے دین اور دنیا کے حوالے سے ان کو روک دیا جائے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ایک ایسے لوگ اٹھیں جو ان سب ہی کو ان کی اصل سے جوڑ دینے کے لیے میدان میں اتریں. اور انشاءاللہ العزیز اگر کوئی ایسی کوشش ہو جاتی ہے تو امید یہ ہے کہ سارے معاملات باقی جو ہیں ان کے اندر وہ خود بخود وہ رنگ اور وہ چیز جھلک آئے گی جس کی کہ اس وقت انتہائی زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے. اقول قولی ھذا